جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکچر ریکارڈ کر رہے تھے ہم، لیسن نمبر 9 تھا اور نالج اینڈ دا اسلامک کنسیپٹ. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ علم اسلام کے مطابق ہم نے سیکھنا ہے اور کس طرح سے مطلب اس کو ڈسکس کرنا ہے یہ آپ سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹس جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں یہ آپ کے کوئز میں بار بار آ رہی ہیں، وہ اس طرح سے وہ پوچھ رہا ہے جہاں پہ میں یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. بلو بہرحال یلو تو میں نے کر دیا ہے، بلو بھی میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ دی فرسٹ آبزرویشنس آفٹر حضرت آدم علیہ السلام پہ ہوئی تھی. تو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. MCQ جو میں اس طرح سے کلک مار رہا ہوں یہ بار بار جو ہیں کویز آ رہے ہیں اور یہاں سے وہ مین جو چیزیں ہیں ان کے آنسر بھی بتائے گئے ہیں. نیچے میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، تو ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے، اپنی بک پہ نوٹ کر لینا ہے. یہاں سے سارا کے سارا کویز آ رہا ہے اور ادھر سے پریپریشن کریں گے نا دونوں لیکچروں کی. الحمدللہ آپ کو جو ہے کہ فائنل کی بھی جو کہ تیاری ہو جائے گی. اور اس کی اردو کی جو بک ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں. لیسن نمبر 9 یہ سارا جو ہے ٹرانسلیشن بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اس لیکچر کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. بلیو، یقین کیا چیز ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. تو میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ انٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ فار لائف. اگر آپ کسی پہ یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو زندگی گزار نہیں سکتے. اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ اللہ پہ یقین کرنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، تو ماں سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے اللہ پہ ہمیں بلیو کرنا، انٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نالج ہونا چاہیے نا ہر چیز کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم مانتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر ہیں الحمدللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی ہسٹری بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کون سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقاتیں کیسے کیا کرتے تھے. ان کے رول اور ریگولیشن جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو کس طرح سے دین کی طرف انوائٹ کرتے تھے، ان چیزوں کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو میں کویز ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہیں اور بار بار جو ہیں اس طرح سے آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسج کس طرح سے لوگوں کو پہنچاتے تھے. تو بات آپ کو بتا دوں کہ علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ ہر مرد عورت پہ فرض ہے. تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چین سے کیا مراد، جتنا مرضی دور جانا پڑے علم حاصل کرو. آج کل جو علم ہے وہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے کمپیوٹروں میں، لیپ ٹاپ میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم حاصل نہیں کر رہے. حاصل مین کیا کہ ہم اس کو پڑھ ہی کوئی نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو آگے اتنی مشکل سے علم ملتا تھا، لوگ دور دور جاتے تھے، لیکن اب کیا ہے علم ہمارے گھر پڑا ہے اور لیکن جو لوگ ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے آیت پڑھ لینی ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور بلکہ ہائی لائٹ کیا بھی ہوا ہے. یہ بار بار پیپر میں آ رہی ہوتی ہیں، مطلب آپ کے کویز جو ہیں وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، نالج کے مطابق یہ کویز آئیں گے، مطلب یہ نالج آف اسلام اس کا جو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آ رہی بار بار کویز آ رہا ہے. ایک بات تو میں نہیں کر کے بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو سیدھا سا گائیڈ کر رہا ہوں، یا امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے دے رہا ہوں. یہ آپ اس کو تیار کر لیں، الحمدللہ اسی میں سے کویز آئے گا. آپ اپنی بک پہ چاہے لکھ بھی لیں، ان چیزوں کو مطلب ہائی لائٹ کر لیں. یہ امپورٹنٹ جو ہیں چیزیں ہیں، تو اسی میں سے یہ جو ہے کویز جو ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی خاص یہ والی چیزیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے کویز جو چھوٹے چھوٹے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ آنسر ہیں. اس لائن سے بناتا ہے، تھوڑا سا گھما بھی دیتا ہوتا ہے. یہ آپ کا جو ہے چیپٹر نمبر 9 ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. اب چیپٹر نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں، اس میں سے بھی انہوں نے کویز پک کرنے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا پڑھ لینا ہے آپ نے. یہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے وہ اٹھا سکتا ہے کویز.
جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 10 ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ سارا کا سارا ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ لیکچر نمبر 10 کے اندر جو پہلی لائن دی گئی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، علم اور اس کا اسلامی تصور جو ہے لیسن کا نام ہے۔ تو ویسے انگلش میں کہا جائے کہ نالج اینڈ دا آئی ٹی اسلامی کنسیپٹس، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ اس کے جو ہے اسلامک کنسیپٹ کیا ہیں اور ان کی آیتیں بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے مفہوم جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا اردو میں ہے، اس کو دیکھ لیں، انگلش کی طرف چلتے ہیں، آپ کو اردو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا نالج آف اسلامی کنسیپٹ، نالج اینڈ دا آئی ٹی اسلامی کنسیپٹس کیا ہوتے ہیں یا کنسیپٹ کیا ہیں۔ تو پہلی لائن جو ہے وہ آپ لوگوں نے پک کر لینی ہے۔ تو اسلامی کنسیپٹ یہی ہیں کہ ہمیں قرآن کے بارے میں وضاحت سے پتہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا چاہیے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان چیزوں کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام کے مطابق آپ لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ نہ ہو یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں یہ آیت بھی آ رہی تھی بار بار، تو لکھا ہوا ہے کہ ورشپ از ناٹ پاسبل وداؤٹ نالج، ہم کسی کو نہیں پوچھ سکتے نالج کے بغیر، یعنی کہ اگر علم ہوگا تو ہم کسی کو فالو کریں گے نا، اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو فالو کیسے کریں گے، کیسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کچھ لوگ تھے نا، ان کو نہیں پتہ تھا، اپنی بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے مس بیہیو کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا آئی ایم پروفٹ آف اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے رحمت بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے، سب کی رہنمائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ جانوروں سے محبت کرتے تھے، جنوں انسان ہیں، جن ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ہسٹری پڑھی جائے تو میں بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ ان میں اسلام کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہ ہو، ہر چیز اسلام کے اکارڈنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ کو کچھ ہائی لائٹ کر کے دے رہا ہوں، اور کچھ جو ہیں امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہائی لائٹ جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے، ریڈ آؤٹ اچھی طرح کر لینا ہے، ان کو اچھی طرح جو ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے، یہ بھی کوئز پوچھ رہا تھا آپ سے، ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی، یہ ضرور آتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ کوئز ہائی لائٹ پورا، اور اس کے اندر اس کا آنسر جو تھا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں بڑا کمال کا ایم سی کیوز ہے، شارٹ بھی ہے۔ اس کے بعد نا میں آپ لوگوں کو کچھ کویسچن شیئر کروں گا، شارٹ لانگ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، یہ سارے کے سارے میں آپ کو شیئر کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ایک دفعہ بک ضرور ریڈ آؤٹ کر لینی ہے۔ یہ جو چیزیں میں کروا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ والی ہائی لائٹ چیز کی ہوئی ہے، یہ والی کی ہوئی ہے، اس کو ایک دفعہ اچھی طرح پڑھیں، اس کو ریڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ لیں امپورٹنٹس جو بھی آ رہے ہیں نا کویز، وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے ہم نے دے دی ہیں، یہاں سے وہ کویز جو ہے اٹھا رہا ہے، بار بار جو ہے کویز آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے ہم دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے بھی بک بھی آپ کو مل جائے گی، ہائی لائٹ بک بھی بھیج دوں گا۔ یہ دیکھیں یہ پوچھ سکتا ہے، یہ آنسر موجود ہوں گے، آپ جب دیں گے نا کویز کریں گے یہ چیزیں آپ کے پاس آئی ہوں گی، یہ بھی پوچھے گا۔ یہ دیکھیں جہاں پہ میں بلو کر رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہوتی ہے، یہ چیزیں بار بار آ رہے ہوتے ہیں یہ کویز۔
تو نالج ہر چیز کا ہونا چاہیے انسان کے پاس، ٹھیک ہے. تو ود آؤٹ وہ کہتے ہیں اسٹڈی کے انسان جو ہے وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے. کسی سے پوچھو جو نہیں پڑھا ہوا، اسے پوچھو کہ علم کیا چیز ہے، اور جو پڑھا ہوا ہے اسے پوچھو علم کیا چیز ہے، تو وہ بیچارہ کہتا ہے علم کچھ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ بار بار آ رہا ہے. یہ پریپریشن جو ہیں وہ آپ لوگوں نے خود کرنی، بلکہ میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ چیزیں ہائی لائٹ کر کے دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں. باقی اس کی تیاری جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. الحمدللہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے کر کے دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے. ویسے بھی یار رات کا جو ہے ٹائم ہو گیا ہے اور 1 بج گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے پریپریشن میں لے لینی ہے، ٹھیک ہے. یہ 12 منٹ کی ویڈیو ہے اور اس میں سے یہ آپ کو امپورٹنس جو ہے کویز آ رہا ہے. تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو. اگر آپ میرے نئے سبسکرائبر ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسائنمنٹ GDP کے اندر بھی آپ لوگوں کو میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہوں، امپورٹنس چیزیں جو ہیں وہ بتاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو اردو بھی دکھا رہا ہوں، لیکن کچھ یہ اردو خاص نہیں ہے، یہ بک ایسی ہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو جو یہ چیزیں جو میں نے دی ہیں اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے. یہ 10 دوبارہ سے چلا دیتا ہوں کہتے ہیں تو آپ یہ لیں. اس کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لیں آپ لوگ. ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آل پہ کلک کر دیں آنے والی، تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.